اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، اور یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے وضو کا کہ ساری کی ساری ہماری نمازیں ان کا دار و مدار اس وضو ہی پر ہے. نمازوں کی قبولیت کا مسئلہ بھی بعد میں شروع ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کا وضو ٹھیک ہو جائے. جب وضو ٹھیک ہو جائے گا اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اسی قبولیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو اچھی طرح سے وضو کے احکام آپ کو سیکھ لینا ہے تاکہ اس کے بعد پھر نمازوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ رہے. کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اپنی ساری زندگی کی نمازیں غلط وضو سے پڑھتا رہا ہوں، تو زیادہ تر حالات میں اس کو اپنی تمام نمازوں کی تکرار دوبارہ کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ نمازیں ٹھیک پڑھتا رہا ہو. لیکن کیونکہ وضو اس کا ٹھیک نہیں تھا تو اس وضو کے باطل ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں بھی باطل شمار ہوں گی، اور چاہے 50-60 سال تک ایسا پڑھتا رہا ہو تب بھی اس کو صحیح وضو کے ساتھ دوبارہ نمازیں پڑھنا ہوتی. اچھا، اب دیکھیے، وضو کو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کی چابی، اور اس کے اتنے فائدے ہیں جس کی طرف لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے عمر بہت طویل ہو جاتی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے عمر طویل ہوتی، جن میں 3 باتیں سر فہرست ہیں. ایک تو یہ کہ انسان نماز شب کا پابند ہو، اس سے عمر بہت طویل ہوتی. گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گناہوں سے دوری سے بھی عمر طویل ہوتی. اور اگر دائم الوضو رہے، ہمیشہ انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اس سے بھی عمر بہت طویل ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر طویل، 90 سال، 95 سال، 100 سال، 105 سال، 110 سال، ماشاءاللہ، وہ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ وجوہات 3 جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سر فہرست ہیں جن کی وجہ سے عمر انسان کی طویل ہو جاتی. اور اعضاء جو ہیں میدان قیامت میں، جو اعضاء وضو ہیں، یہ بہت زیادہ نورانی ہو جائیں گے. باقاعدہ بھی آگے چل کر ایک روایت میں پیش بھی کروں گا ذرا تفصیل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو سے نکلنے والے نور کے ذریعے پہچان لوں گا. جو ان کے نورانی ہو رہے ہوں گے اعضاء وضو نور کی وجہ سے، اس میں سے ایک نور ساطع ہو رہا ہوگا. اور آپ کتنی ہی فوائد میں وضو کے چیزیں سیکھتی ہیں اور علم میں آپ کے آتی ہیں کہ مثلاً اگر انسان غصے کی حالت میں ہو اور اس میں وہ وضو کر لے تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وضو کے بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ، جن اعضاء کے اوپر آپ پانی ڈالتی ہیں اور جہاں جہاں آپ مسح کرتی ہیں، ان اعضاء سے کیے گئے وہ سب گناہ معاف ہوتے چلے جاتے. یہ جو اعضاء وضو کا جو پانی ہے ایک لحاظ سے، یہ جو بہہ رہا ہے آپ کے اعضاء سے ہوتا ہوا اور پھر گر رہا ہے، یہ گویا آپ کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. کہ اتنا اہم ترین موضوع اور اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے. اور انسان اگر فجر کے وقت اگر وضو کرے تو رات تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. فجر کے وقت وضو کرے تو پچھلی رات جو گزری ہے اس کے تمام گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہے چیز. اور
اسی طرح سے رات کے وقت وضو کرے تو دن کے تمام کیے گئے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے، جبھی رات کو وضو کر کے سونے کا بڑا ثواب۔ اور باقاعدہ ایک عالم دین کو جب خواب میں کسی نے دیکھا، ایک مرد عارف نے دیکھا کہ بڑے آرام اور خوشی کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرتے پھر رہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے جنت میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ علماء نے جو حکایات لکھی ہیں عرفا کی، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ پوچھا کہ اتنا بہترین انجام آپ کا کیسے ہوا، اتنی آسانی سے جنت کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ تو اس مرد مومن نے بات بیان فرمائی کہ میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہا کرتا تھا، ان وجوہات کی بنا پر میں جنت میں انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ ہوں۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے میں، جس کو دائم الوضو کہا جاتا ہے، دائم الوضو رہنے میں بڑے فائدے ہیں، اور کتنے ہی علماء کے متعلق اور بزرگان کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ شہید مطہری جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں اور دائیں طرف سید محمد حسین طباطبائی ہیں، دونوں افراد کے متعلق یہی بات ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ خود شہید مطہری اپنے والد کے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا، یعنی کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے تھے اور فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب باپ کے اندر ایسی خصوصیات ہوں گی تو خود بخود اولاد کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوں گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہید مطہری جیسا بیٹا ان کا پروردگار نے ان کو دیا، جام شہادت بھی نوش کی اور اسلام کی کتنی خدمت کی۔ تو بعض اوقات والدین کی اس طرح کی گئی نیکیاں وہ سب ان کی اولادوں میں ظاہر ہوتی۔ اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے باوضو رہیں، حتیٰ کہ اگر کبھی سفر بھی میں جاتے تھے، ویران و بیابان جگہوں سے بھی گزرا کرتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بغیر، ورنہ سفر میں آدمی کو مشکلات ہوتی، وضو کہاں کرے، کہاں کرنے جائے، کیسے، تو ٹھیک ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو اپنا سفر انسان جاری رکھتا ہے، نہیں، دائم الوضو رہا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ انسان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وضو کے اندر بھی امام خمینی کوشش کرتے تھے، جو ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ لوگوں پہ ذرا سا بھی اپنی کوئی نیکی ہے اس کو شو کر رہے ہیں اور ایک کو بتا رہے ہیں، بلکہ جو نل تھا گھر میں جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اکثر صبح کو اٹھتے تھے تو اس نل کے اوپر ایک کپڑا چڑھایا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک نہ جائے اور لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ وضو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کپڑا اس کے اوپر چڑھایا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا بھی ڈسٹرب نہ ہو، یہ نہ ہو کیونکہ ہم اٹھ گئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں تو گویا بس اب پوری دنیا کو آج ہی سے سب نماز شب پڑھنا شروع کر دینی چاہیے اور ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو امام خمینی کی خصوصیت تھی، اور بار بار ایک چلو پانی لے کر اور نل کو بند کرتے تھے، ایک چلو پانی لے کے نل بند کرتے تھے۔ ہماری طرح سے نہیں کہ مثلا نل کھلا ہوا اور مستقل پانی بہ رہا اور اسراف ہو رہا ہے، جس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہماری آئے گی۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں جتنے بھی زیادہ ممکن ہو سکے، اور سورہ قدر کی اگر تلاوت کر لی جائے دوران وضو تو روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ وضو کر کے ختم کرے گا تو بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جسے ابھی ابھی پاک و پاکیزہ بطن مادر سے پیدا ہوا، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو بھی دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کرے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈز لگتے ہیں، 1 منٹ کے اندر سورہ قدر پڑھ لی جائے گی، اگر اور اتنا عظیم ثواب دلوانے والی چیز جس کی طرف سے اتنا صرف نظر کیا جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی میں ان ثوابوں کو، اتنے عظیم ثوابوں کو ہاتھ سے کھویا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وضو میں کوشش کریں کہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وضو۔ یہ مرحوم آیت اللہ خوئی جس وقت وضو کر رہے تھے، جن کا بھی ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، جس وقت وضو کو پریکٹیکلی دکھانا آپ کے سامنے جو پیش کریں گے ہم، تو اس کو پریکٹیکلی بھی دکھایا جائے کہ کس طرح سے جو علماء اور مراجع جو ہے وضو کر رہے ہیں، اور امام خمینی کا وضو آپ کو دکھائیں گے کہ ہاسپٹل میں انہوں نے کیسے وضو کیا تھا، ابھی آگے چل کر گفتگو میں آئے گا۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وضو اگر ابھی ٹوٹا بھی نہ ہو تو وضو کی تجدید کر لی جائے۔ ایک ہوتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں،
اس کو وضو کی تجدید نہیں کہتے. ایک وضو ابھی چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک وضو اور کر لیا جائے. دل چاہ رہا ہے ثواب لینے کے لیے ایک وضو اور کر لیا جائے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کی تجدید کرتا رہے تو خود بخود اس کے توبہ کی تجدید ہوتی رہتی. یعنی آپ کو الگ سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. یعنی اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یعنی اسی وضو کی تجدید کرنا، اتنا جب عظیم ثواب دلوانے والا بھی آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، بہت سارے ثواب جو اس کے مستحبات بھی ہیں. اتنا عظیم جب ثواب دلواتے تو انسان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، تما پیدا ہوتی کہ میں بھی اس بلند مقام کو حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ زاد راہ کو اکٹھا کر کے لے کر جاؤں، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں گزارنی ہے مجھے. تو تجدید وضو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو اس کا ایک فائدہ یہ آپ کو ملے گا کہ آپ کی خود بخود توبہ کی تجدید بھی ہوتی رہے گی. بہت سے حالات میں ہم توبہ سے غافل ہو جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، پشیمانی ہوئی تو توبہ کر لی، ورنہ عمومی زندگی کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی کہ بہت سے گناہوں کی طرف جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ان کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو خود بخود آپ کی توبہ کی تجدید ہوتی جاتی ہے اس وضو کے ذریعے، اس وضو تجدیدی کے ذریعے. اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کریں گی تو آپ کا بستر مسجد کے حکم میں شمار ہوگا. ایسے ہی جیسے آپ مسجد کے اندر اپنے اس وقت کو گزار رہی ہیں 6 7 8 گھنٹے جو آپ سو رہی ہیں، مستقل مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا آپ. اور پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جبکہ آپ اس بستر پر سو رہی ہوں. اور یہ بھی بہت سی روایات میں ملتا ہے، البتہ یہاں اس کی کریکشن کر دی جائے کہ بہت سی روایات میں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے. وہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لے تو ہر وقت ہم نے کہا وہ تو ثواب ہے، لیکن یہاں پر اس وضو سے مراد ہاتھوں کا دھونا ہے. ہاتھوں کا دھونا، کیونکہ وضو معنی بھی دھونا ہے. تو وہاں پر اس جو کھانا کھانے سے پہلے وضو کا جو روایت میں تذکر آیا ہے وہ اصل میں ہاتھ دھونے کے معنوں میں آیا ہے، نہ کہ اصلاً وضو کے معنوں میں. لیکن کوئی حرج نہیں، جب ہر وقت وضو ہو سکتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے. کھانے کے بہت سے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے برکتیں آپ پر نازل ہوں گی. بہت ساری چیزیں ہم غذاؤں میں ایسی کھا جاتے ہیں، جیسے ملتا ہے سورہ قریش اگر پڑھ لی جائے کھانوں پر تو کھانے کے مضر اثرات زائل ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر وضو کر لیا جائے اس سے پہلے، ورنہ اصلاً حکم تو ہاتھ دھونے ہی کا ہے. تو یہ دماغ میں رہے بہرحال. اچھا، وضو میں خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کے پانی میں اسراف نہ ہو.